ناظرین، سرگودھا میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا اور وہ ابھی اس پہ کوئی اسٹیبلش نہیں کیا گیا تھا کام، نہ ڈی این اے رپورٹ نہ کورٹ ٹرائل، لیکن اس کا جو متشبہ ملزم تھا اس کو 12 گھنٹے کے اندر اندر پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اور عوام میں بڑی واہ واہ ہوئی۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں 2 غیر ملکی خواتین نے الزام لگایا ہے کہ لاہور میں 4 ملزمان نے ان کو ہراساں کیا، ایک کا ریپ کیا، دوسرے کا ریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے والد نے اسپین سے 15 پر لاہور پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد بہت کوئک ایکشن ہوا، ملزمان گرفتار ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں دکھائی، جو ہی ان کو اطلاع ملی فوری طور پر ایکشن لیا گیا ہے۔ وہ ملزمان اب پولیس کے قبضے میں ہیں، لیکن عوامی حلقوں میں اس وقت سوال اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سرگودھا میں ایک غریب دکاندار جو ہوتا ہے اس کو ریپ کے الزام میں فوری طور پر سی سی ڈی نے مار دیا، تو کیا یہ جو اب ملزمان ہیں جن کا تعلق بڑے با اثر رسوخ خاندان سے بتایا جاتا ہے، ہم نہ ملزمان کا نام لے رہے ہیں نہ ہی ان کے جو پیچھے کوئی جو ذات، قوم، کاسٹ لگتی ہے ان سے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات میڈیا میں ہے، لیکن ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم ریپ سسپیکٹ اور جو الیجڈ ریپسٹ ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے انلیس یہ کورٹ سے جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ اب یہ الزام ان 4 نوجوانوں پر ہے، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، لیکن عوامی حلقے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سی سی ڈی اب ان کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو سرگودھا کے ایک غریب دکاندار کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ پورا واقعہ ہے کیا۔ ناظرین، آج ہفتہ ہے تو جمعے کے دن 2 غیر ملکی خواتین کے ریپ، اغوا اور تاوان مانگنے کے الزام میں 4 نوجوانوں کو ماڈل ٹاؤن کی کچہری میں پولیس کے سامنے ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے والد نے پولیس کو اطلاع دی 2 جولائی کو کہ ان خواتین کے ساتھ 29 جون کو ان 4 ملزمان نے ریپ کیا اور پھر $15 لاکھ تاوان مانگا ان کے والد کو فون کر کے اسپین میں۔ تو جب ان کے پاس یہ اطلاع آئی تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، اور اس میں جو متاثرہ خاتون ہے جس کا ریپ کیا گیا اس کا تعلق ہالینڈ سے ہے۔ دوسری خاتون جو اغوا بھی ہوئی، ہراسانی کا شکار بھی ہوئی، تاوان کا بھی مانگا گیا، اس کا تعلق اسپین سے ہے۔ اب اس میں جو کمپلیننٹ ہیں خواتین، ان کا کہنا ہے کہ جی ان کی ملاقات ان نوجوانوں سے سنگاپور میں لاہور کے ایک شخص سے ہوئی، اور اس شخص نے انویسٹمنٹ کے آڑ میں یا انویسٹمنٹ کے ایک پلان میں ان کو لاہور بلایا، ان کے ویزے بھی جاری کروائے۔ تو اب جب وہ لاہور لینڈ کرتی ہیں دونوں خواتین، تو 29 جون کو اس شخص نے 3 اور لوگوں کے ساتھ مل کر دونوں خواتین کو اغوا کر لیا۔ اغوا کے بعد انہوں نے ان کو ڈیفنس کے ایک مکان میں محبوس رکھا، اور پھر تاوان اور جرم کی نیت سے انہوں نے خواتین کے والد سے $15 لاکھ رینسم مانگا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان بہت ہی وائلنٹ، جارحانہ رویہ رکھتے تھے۔ ایک خاتون کا ملٹیپل ٹائم ریپ کیا گیا، دوسری کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس نے ریزسٹ کیا تو وہ پھر نہیں ہو سکا۔ تو لاہور پولیس کے مطابق ایک جو ان میں سے افیکٹڈ لڑکی ہے اس کے والد نے اسپین سے پولیس ہیلپ طلب کی، 15 پہ کال کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی 2 دن سے پاکستان میں ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب جو ڈی آئی جی فیصل کامران ہیں، جن کی شہرت یہ ہے کہ انہوں نے لاہور میں کرائم کو بہت کم کیا ہے، کنٹرول کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس جو واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کرائم تو ہو جاتا ہے، پولیس کا کام ہوتا ہے کہ پوسٹ کرائم وہ کام کرتی ہے،
وہ کرائم کو روکنے کے لیے جو ہے ایمبش کرنے کے لیے بھی ان کی پولیسنگ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک جو کامیاب پولیسنگ یہ ہو رہی ہے کہ کرمنل کو فوری طور پر قانون کے دائرہ میں لایا جاتا ہے۔ تو فیصل کامران کہتے ہیں کہ جو ہی ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اطلاع دی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو قسم کا معاملہ تھا، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے ان کو آرڈر دیا گیا کہ ان خواتین کو ودن 2 آورز ریسکیو کیا جائے۔ آرڈر ملتے ہی پولیس نے ایکشن لیا اور ان خواتین کو ریسکیو کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے جو افیکٹڈ فیملی تھی ان سے گاڑی کی تصویر منگائی، نمبر پلیٹ سے ڈیٹا نکالا اور CCTV فوٹیج کی مدد سے گاڑی کو شاہدرہ سے سرگودا اور سرگودا سے پھر اسلام آباد تک ٹریس کیا۔ پھر اس کو ٹریس کرتے کرتے گاڑی لاہور کے علاقے ڈیفینس میں پائی گئی، جہاں پہ چھاپا مارا گیا اور خواتین کو بازیاب کرا لیا گیا۔ یہ ایک بہت ہیکٹک عمل ہوتا ہے جس میں آپ کیمروں کی مدد سے گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں، اور اس میں ذرا سی غلطی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پھر گاڑی یا ملزمان جو ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب جب پولیس نے پکڑا ملزمان کو تو پتہ یہ چلا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے نا کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے سے شروع ہوا تھا۔ ملزمان کے سنگاپور میں ان سے کاروباری ایشو پہ ملاقات ہوئی تھی، دونوں پارٹیز نے ڈالرز میں سرمایہ کاری کرنی تھی، اور پرافٹ جو ہے نا وہ شیئرنگ کے اوپر لڑائی ہو گئی۔ تو خواتین کو جب رقم نہیں ملی انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے فون اور وہ بند کر دیے، لیکن جب یہ خواتین دوبارہ پاکستان آئیں تو ملزمان نے انہیں اپنے پاس رکھا، اور پھر اچانک ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پرافٹ کیوں ان سے شیئر کریں۔ تو پھر انہیں باقاعدہ اغوا کر لیا، اور اسی لین دین کے ایشو پر انہوں نے ان کو اغوا کر لیا۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروباری، ذاتی ریلیشن شپ، کسی کو آپ اغوا نہیں کر سکتے۔ تو جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود کی عدالت میں پولیس نے ملزمان کا 14 دن کا ریمانڈ طلب کیا، لیکن عدالت نے 5 روز کا ریمانڈ منظور کر لیا۔ 4 ملزمان گرفتار ہیں، باقیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ پولیس نے جو متاثر خواتین ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرا لیا ہے، اور ان کے جو سفارت خانے ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی کرائم سٹوری کی، اب آ جاتے ہیں پبلک سرکل۔ پبلک سرکل سوال اٹھا رہے ہیں، جو کافی عرصے سے CCD کی کارروائیوں کے اوپر بہت ہی کمنٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ CCD کی کارروائیوں کے معترف ہیں، دلدادہ ہیں، اور اکنالج کرتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے کرائم ریٹ کم ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو سول سوسائٹی ہے، جو سین میڈیا کے سرکلز ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر CCD نے ہی انصاف کرنا ہے تو پھر عدالتیں بند کر دی جائیں، اور کیا CCD کے اتنے سارے ایکشنز کے باوجود کوئی کرائم میں کمی آئی ہے یا خاتمہ ہوا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کورٹس کو کیوں انیفیکٹو کر رہے ہیں؟ دوسرا وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب کوئی غریب آدمی کوئی جرم میں ملوث ہوتا ہے تو CCD کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ بالکل رتھ لیس ہوتا ہے، مرسی لیس ہوتا ہے، بیونڈ اینی پریشر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا سرگودا میں ایک 8 سالہ بچی کے اوپر ریپ کی اٹیمپٹ کے الزام میں اور اس کو قتل کرنے کے الزام میں ایک جو ٹین ایج شاپ کیپر تھا اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اسی طرح کے اور 20 کیسز ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لاہور سے ہی شاید ماڈل ٹاؤن کا علاقہ تھا کہ ایک کیس آیا تھا جس میں ایک میڈ جو تھی ڈومیسٹک ہیلپ، نوجوان لڑکی، اس کا ریپ ہوا، ریپ کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی، چائلڈ کنسیو ہو گیا، پھر اس کو ابارٹ کرنے کے چکر میں ہاسپٹل لایا گیا، وہاں پہ وہ ایک بوشٹ قسم کی ابارشن ہوئی تو وہ بچی مر گئی۔ اب یہ بھی ریپ کم
ایک مرڈر کیس تھا، اس میں سی سی ڈی کا کوئی ایکشن سامنے نہیں آیا. تو سی سی ڈی کی اس جو سبجیکٹو قسم کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اوپر کافی سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس نے جو بہت اچھا ایکشن لے لیا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی خواتین کے ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. یہ واقعہ بہت شرمناک ہے. پاکستان میں ٹورسٹ کتنے آتے ہیں، کوئی ٹورسٹ نظر نہیں آتا غیر ملکی، لیکن جب کوئی غیر ملکی نظر آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عالمی سطح پر یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان ابھی تک سیف کنٹری نہیں ہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے اس نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بے انتہا اقدامات کیے ہیں. ناردرن ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہے، ان کے بلڈ میں ہے یا ان کا ڈی این اے ایسا ہے کہ وہ ٹورسٹ کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. لیکن جب اربن سینٹرز میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو پھر ٹورزم بہت پیچھے چلی جاتی ہے. تو ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پولیس کا ایکشن بہت اچھا ہے، لیکن سی سی ڈی کی طرف سب کی نظریں ہیں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.